اور ہم آپ کے پاس سچا حکم لے کر آئے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں، یعنی بتانا مقصود تھا کہ ہم کون ہیں اور ہماری ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں اور اس حکم کو بجا لانے میں ہم کتنے سچے اور مخلص ہوتے ہیں، لہذا ہمارے لائے کسی حکم میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اس ذریعے سے انہوں نے اپنی جو اہمیت تھی اور اپنی جو پابندی تھی حکم کے کرنے کی وہ ساری بیان کر دی، اور ان لوگوں نے یعنی فرشتوں نے کہا کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، تو آپ ان کو یعنی اپنے گھر والوں کو لے جائیے بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اس وقت جب رات کا کچھ حصہ رہ جائے یعنی پچھلی رات میں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ خود ان کے پیچھے چلیے۔ پیچھے چلنے کا کیا مطلب ہے؟ آگے کیوں نہیں چلیے؟ وہ گائیڈ تھے، قوم کے قائد تھے، نبی تھے، پیچھے کیوں چلیں؟ وہ پیچھے کیوں چلے، آگے کیوں نہیں؟ جب کبھی آپ نے کسی کو جانور ہانکتے ہوئے یا ان بچوں کی جن کی نگرانی کسی استاد نے کرنی ہوتی ہے ان کو لے کے چلتے ہوئے دیکھا ہو تو وہ ان جانوروں کا، بکریاں ہوں، گائے ہوں، بھینس ہوں، وہ زیادہ چل رہی ہوں تو ان کا مالک ان کے پیچھے چل رہا ہوتا، آگے نہیں چل رہا ہوتا۔ کیوں؟ ان کی نگرانی کے لیے کہ سب آگے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں کہ وہ دائیں بائیں نہ ہوں، اور جو پابندی لگائی گئی ہے کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، ان سب کی نگرانی رہے اور خبر رہے کہ کون کتنی پابندی کر رہا ہے، اس لیے آپ ان کے پیچھے چلیے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، کوئی بھی ان میں سے مڑ کر نہ دیکھے۔ وَامْضُوا، اور آپ ان کو لے کے سیدھے چلیے، حیث تؤمرون، جہاں جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ وہ پابندی تھی جس پہ عمل کر کے وہ لوگ عذاب سے بچ سکتے تھے، اور جو بھی اس کی پابندی نہ کرتا وہ آٹومیٹیکلی پیچھے رہ جاتا، اور پھر پیچھے جو عذاب آتا وہ اسی میں مبتلا کر دیا جاتا۔ اور جو اللہ کے حکم کی پابندی کر کے لوط علیہ السلام کے آگے چل کر وہ بغیر دیکھے نکل جاتا آبادی سے دور، تو اس کو بچائے جانے کا حکم تھا کہ وہ بچا لیا جائے گا، اور وہ وہی ہوگا جو فرما بردار ہوگا۔ جو فرما بردار نہیں ہوتے یا جن کے اندر خباثت ہوتی ہے، ریا ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے، ان کو 1000 بار کسی بات سے منع کر لو، وہ دائیں بائیں سے کہیں نہ کہیں سے دیکھنے کی اور باخبر رہنے کی کوشش کرتے ہی ہیں، جیسا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں پیچھے پڑا جا چکا ہے متعدد مرتبہ، جب اللہ پاک نے ان کے اوپر عذاب کے لیے کوہ طور کو کھڑا کیا، وہ پہاڑ کو کھڑا کر دیا، یعنی کھڑا کرنے کا مطلب کہ زمین سے اکھیڑ کر بادل کی طرح ان کے اوپر وہ جھک گیا، تو وہ سجدے میں تو گر گئے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کی وجہ سے، حکم دینے کی وجہ سے، مگر کیا کرتے کہ وہ سجدے میں گرے ہوئے کبھی دائیں سر گھما کے ٹیڑھی آنکھوں سے اور کبھی بائیں سر گھما کے ٹیڑھی آنکھوں سے پیچھے کی طرف بار بار دیکھتے کہ پہاڑ پیچھے چلا گیا کہ نہیں، پہاڑ پیچھے چلا گیا کہ نہیں۔ تو جن لوگوں کے اندر اس طرح نافرمانی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو کہ ان کو سزا بھی سزا نہ لگے، ان کو عذاب بھی عذاب نہ لگے، تو پھر وہ لوگ تباہی کے سوا اپنے مقدر میں کچھ نہیں رکھتے، ان کو کوئی چیز پھر ہدایت نہیں دے سکتی۔ اور ہم نے اسے حکم سنا دیا، فیصلہ سنا دیا، ذالک الامر، اس حکم کا، یعنی لوط کو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں کے ذریعے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اب کیا ہونے لگا کہ ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، یعنی پچھلی رات میں رات کا کچھ حصہ جب بچ جائے، رہ جائے، تو آپ انہیں لے کے نکل جائیے، تو بس جب تک آپ آبادی سے نکلیں گے تب تک صبح ہو جائے گی، اور جوں ہی صبح ہوگی، صبح ہوتے ہی ان کی جڑ ہی کٹ جائے گی، جڑ کٹ جائے گی، یعنی ان کی بستی کو پیچھے بیان کیا گیا کہ ہر چیز کے سمیت
جیسے کسی درخت کو زمین سے جڑوں سمیت کھینچ لیا جاتا ہے، اس طرح بنیادوں سمیت وہ بستی اٹھا کے آسمانوں کی بلندیوں تک لے جائی گئی، اور پھر وہاں سے یکدم پلٹ کر پوری قوت سے زمین کے اوپر دے ماری گئی۔ جڑ کٹ جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جب کسی کا کچھ بھی باقی نہ بچے۔